اچھا یار ایک چیز جو ہے وہ میں ڈسکس کرنی چاہتا ہوں جی جو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. یہ ہم لوگ نا جی آہستہ 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 اپنی آنکھوں کے سامنے جی اپنے ملک کی بہت سی ایسی چیزیں بہت سی ایسے شعبے ہیں جی جی جنہیں برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر اس میں ہم کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے, اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, ہاں جی اور ہم اسے ایزی لیتے ہیں اور بعد میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. ہاں جی مثلاً فلم انڈسٹری جو ہے یہ تو ہم کہتے ہیں مختلف توجیہ دیتے ہیں کہ سلطان رائی صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جی ان کے مرڈر پہ بڑا کام خراب ہوا, فلم انڈسٹری بیٹھ گئی, کبھی ہم کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, بالکل مگر جو ہمسایہ ملک کی فلم ہے وہ شروع سے بن رہی ہے. ہاں جی وہ ادھر لگتی بھی تھی, پہلے بھی لگتی تھی, اب بھی لگتی ہیں, بالکل پہلے تو ساری لگتی تھی, مگر اس وقت بھی پاکستان کی فلم بہت بہت اچھی بنتی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم سے پہلے تو بہت ہی کمال اور خوبصورت زمانہ تھا. جی ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فیملی والی فلمیں جی ہاں جی اور بے شمار خواتین ہوتی تھی سینما کے اندر, اور بڑے بڑے پیارے موضوع, بڑی بڑی خوبصورت کہانیاں, شمع تم سلامت رہو, او ہو کیسے کیسے نام تھے بڑی بڑی خوبصورت لو سٹوریز جی ہاں جی جو بڑی پیاری ہوتی تھی, اور اس میں کچھ ایسا نہیں تھا ہوتا کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دے سکتے. لو سٹوریز میں بھی پھر آہستہ 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 ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, کوئی حکومت نے ایکشن نہیں لیا کہ بڑے بڑے ڈان جو تھے نا جی, جو قاتل اور مفرور اور پتہ نہیں کیا کیا, ان کے نام کی فلمیں بننی شروع ہو گئی. پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا انتہائی غلیظ گانے بننے شروع ہو گئے, انتہائی بیہودہ گانے بننے شروع ہو گئے. جبکہ میں آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو کنگ ہوا ہے انڈین انڈسٹری کا, یش چوپڑا, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی شاعری ہم سے بہت اچھی ہے, آپ کے گانے ہم سے میوزک بہت اچھا ہے. حالانکہ وہ بہت اچھا یہ کام کرتے ہیں دونوں, سارا کام ہی ان کا فلم انڈسٹری کا بڑا کمال ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ مانتے تھے کہ آپ کا میوزک بڑا اچھا, گانے بہت اچھے. اس کو ہم نے برباد کیا. پھر ڈائلاگز میں ہم نے ولگیرٹی اور ہوچھا پن اور انتہائی فضول چیزیں دکھانی شروع کر دی, جس سے آہستہ آہستہ ہماری فیملیز دور ہو گئی. صحیح بات. فیملیز جب دور ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک گھر میں سے اگر 6 افراد ہیں تو آپ نے 5 مس کر دیے ہیں. بالکل. وہ جو ایک مرد ہے وہ بھی اگر اس طرح کی چیز کو دیکھنا پسند کرتا ہے تو وہی آئے گا, جی فیملی نہیں ساتھ لے کے آئے گا. ہماری مردانگی بھی اسی طرح کی ہے نا, ہم خود بیٹھ کے سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فیملی کی دفعہ ہم غیرت مند بن جاتے ہیں. صحیح بات ہے. بھئی آپ خود کیوں بیٹھے ہوئے ادھر, بالکل آپ کے فیملی کے دیکھنے والی چیز. پھر ٹیلی ویژن ڈرامہ پاکستان کا پوری دنیا میں پاپولر تھا. جی وہ آ گیا سٹار پلس, ہم نے اس کو اجازت بھی دے دی, وہ دیکھنا بھی شروع ہو گئے لوگ, ہاں جی سر ٹریک پہ چل پڑے. اپنا ڈرامہ بھی برباد کر لیا, ان کو بھی چھوڑ دیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا, ہمارے تھیٹر کا مسئلہ بن گیا. تھیٹر کے اوپر میں چیختا رہا اس وقت. میں چونکہ گورننگ باڈی کا ایگزیکٹو باڈی کا ممبر رہتا تھا, یہ پنجاب آرٹس کونسل, الحمرا آرٹس کونسل, تو اس میں بھی میں کہتا تھا کہ خدا واسطے نہ کریں, ہمارے پاس ایک ہی ویپن ہے شوبز کی وار کے لیے, جی کامیڈی ہے. بہت بہت بڑا کامیڈین ادھر پیدا ہوا ہے, استاد کامیڈین. آپ شروع ہو جائیں ظریف صاحب سے, جی سر. منور ظریف صاحب, ننا صاحب, رنگیلا صاحب, زلفی صاحب, بے شمار لوگ, خلیفہ نذیر, پتہ نہیں کیا کیا نام, نظر صاحب, نظر صاحب, پھر لہری صاحب, بہت بڑا نام, بہت بڑا. جی سر. بہت بڑا نام. معین اختر صاحب, عمر شریف صاحب, امان اللہ خان صاحب, خالد عباس ڈار صاحب, عرفان کھوسڑ صاحب. وہ لائن ختم ہی نہیں ہوتی کامیڈینز کی, جی لائن ہی نہیں ختم ہوتی, گنتی میں ہی نہیں آتے, اتنے لوگ تھے. اور بہترین کامیڈی, بہترین. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ باخدا مجھے ایک ویڈیو سینٹر والے نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی انڈین فلم جو ہے کیسٹ پہ ریلیز ہوتی تھی اس وقت, وی سی آر پہ, جی جی ہمارے تھیٹر ڈرامے بھی ریلیز ہونا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ہی ہفتے میں دونوں چیزیں ریلیز نہیں کرتے ہم لوگ, وہ خود روکتے ہیں کہ اگر تھیٹر ڈرامہ ریلیز ہو رہا ہے تو پھر فلم اگلے ہفتے کر لیں. صحیح.
تو اس طرح کی پوزیشن تھی تھیٹر کی اور کامیڈی کی. بالکل. پھر ہم نے اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے کامیڈی برباد کی اور اسے برباد ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے کہا جی نہیں, ڈانس بھی حصہ ہے, رقص بھی آرٹ کا حصہ ہے, ہونے دیں. او یار, اس وقت میں کہتا رہا کہ رقص اگر آرٹ کا حصہ ہے تو پرے ناچ گھر ایک بنائیں. آپ اتنے سارے آپ کے پاس حال ہیں, باہر ادھر ناچ گھر لکھیں تو اندر رقاصائیں جتنی بھی شوقین ہیں ڈانس کی, جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس یہی فن ہے, ان کو کہیں یہاں اپنا فن دکھائیں. جو رقص پسند کرتے ہیں وہ ادھر چلے جائیں. خدا واسطے تھیٹر کو نہ چھیڑیں, اللہ واسطے اس کو نہ برباد کریں. آپ کے پاس اور کچھ نہیں رہے گا. وہ بھی برباد ہو گیا, ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتے ہوئے دیکھا. یار ایون جو ہماری کھیلیں ہیں, آپ دیکھیں نا, ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے, اس کو آہستہ آہستہ ہم نے برباد کر دیا ہے. بالکل. اب ہم کرکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. 2 نمبر طریقے سے سفارش سے ٹیم میں شامل اگر ہوں گے تو آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی پھر وہی ٹریک ڈھونڈیں گی. بالکل. عرض یہ ہے کہ چور دروازوں سے کسی بھی فیلڈ میں گھسنے والے لوگ, ان کو نہ سراہیں, ورنہ آپ کی جو آئندہ نسلیں ہیں وہ بھی پھر غلط ٹریک ڈھونڈیں گی, چور دروازے ڈھونڈیں گی. بالکل. اس کے بعد اب پھر میں ایک الارمنگ سچویشن یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اچھا. آپ کا اب میوزک برباد ہونے جا رہا ہے. ہاں, آپ دیکھیں میوزک ہمارا کہاں سے شروع ہوتا ہے. بڑے غلام علی خان صاحب, اور اس کے بعد سلامت نزاکت خان صاحب, اور اس کے بعد امانت علی خان صاحب, ایک سے بڑھ کے ایک نام, طفیل نیازی صاحب, کیا بات. اس کے بعد بھی بے شمار جو غلام علی صاحب, غلام علی صاحب, او ہو غلام علی صاحب نے تو پورے انڈیا میں دھوم مچائی ہوئی. مہندی صاحب جو بادشاہ, مہدی حسن صاحب جنہیں غزل کا بادشاہ کہا گیا, اور مطلب ایک سے بڑھ کر ایک سے, وہ غلام عباس, پرویز مہدی, نام لینے شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوتے. مسعود رانا صاحب, اخلاق احمد صاحب, بے شمار لوگ, احمد رشدی صاحب. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو نئے لوگ ہیں جو جدید موسیقی لے کے آئے, وہ بھی عالمگیر, نادیہ حسن کے ساتھ زہیب حسن ان کے بھائی, پھر محمد علی شیخی, علن فقیر, پٹھان خان, آئے اپنے اپنے علاقے کے بادشاہ, اور پوری دنیا میں نام. اس کے بعد ابرار الحق, شہزاد رائے, جواد احمد, اور راحت فتح علی. پھر ایک جو نام جو ہے وہ ساروں سے بھاری پر ایک پڑا ہوا ہے, نصرت فتح علی. انگریزوں کو نچا دیا پکڑ کے. ابھی حال ہی میں البم ریلیز ہو گئی نصرت فتح علی خان صاحب کی. جی. پھر اس کے بعد عاطف اسلم, جس کو انڈیا کی فلم کے لیے ترستے تھے وہ سارے. پھر یہ اپنا علی ظفر, علی ظفر ایک بہت بڑا نام. مطلب ایک سے بڑھ کے ایک بندہ آیا ہے. خواتین میں بھی آپ شروع ہو جائیں, نور جہان صاحبہ سے لے کے, اب کیا شروع ہو گیا ہے ود ایکسکیوز. میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ شہرت جو ہے وہ اب سوشل میڈیا پہ ہی آ چکی ہے, مگر آپ یہ ضرور دیکھیں کہ یہ جو شہرت ہے یا یہ جو کام ہم کر رہے ہیں, یہ ہمارے کسی اصل کو خراب تو نہیں کر رہا. اب وہ چاہت فتح علی آیا ہے, اس نے آ کے اور کتنے سارے اس طرح کی عجیب چیزیں پیش کرنا شروع کر دی ہیں, دوسرے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی بہترین اور جو اچھی موسیقی تھی اس کا ستیہ ناش کریں گے ایسے. لوگوں کو عادت پڑ جائے گی مذاق کرنے کی, موسیقی کو بھی وہ مذاق میں لینا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. مذاق میں لینا شروع ہو جائیں گے. جس طرح آپ جو ہماری بہترین فیملی فلم تھی اس کو مذاق میں لینا شروع ہو گئے تھے, اس کے گانے ہنستے تھے لوگ, ان کی شاعری پہ تمسخر اڑاتے تھے اور ساتھ سنتے بھی وہ تھے. پھر ڈائلاگ اتنے برے, اتنے غلیظ, اتنے گھٹیا کہ ہم ان کو سن کے ہنستے تھے, لافٹر آتے تھے. اور مگر آپ کا سکرپٹ, آپ کی کہانی اس نے برباد کر دی. اسی طرح کامیڈی کا بتا چکا ہوں, اسی طرح میوزک برباد ہونے کی طرف جا رہا ہے. خدا واسطے تھوڑا سا سیریس لیں اپنے ملک کو. میں تو یہ صرف شوبز کی بات کر رہا ہوں چونکہ میں اسی کا حصہ ہوں, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, ورنہ آپ اپنی سیاست دیکھ لیں یار. کتنی بری ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل تھی, پارٹیاں ایک دوسرے کی کس طرح جانی دشمن ہوتی تھی.
मगर कभी किसी ने गलीज जुबान नहीं थी। हाँ जी, एक दूसरे की माओ बहनों को इस तरह घटिया अंदाज से जलील नहीं किया था। बिल्कुल, जो बड़े करते हैं वो बच्चे करते हैं, फिर बच्चों को क्या दे रहे हैं हम। अब होते वो काम पार्लियामेंट के अंदर चला गया। अब सीधा गालियां देनी शुरू हो गए। इसलिए अल्लाह ताला भी हम पे रहमत कर दे और हम खुद भी कुछ होश के नाखुन ले। आमीन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी शोबे की तरफ अगर आप तवज्जो ना दें तो वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर में बच्चा हो और आप उसकी तरफ तवज्जो ना दें तो वो बिगड़ सकता है। जी हाँ, जी हाँ। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मकसद अगर बड़ा हो तो जहर भी आपको मार नहीं सकता बल्कि सुकरात बना देता है। वाह वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।